14ویں رات کی دوشیزہ۔ کہتے ہیں کہ عرب سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا۔ یہ لوگ قیمتی جواہرات کے بین الاقوامی تاجر تھے جن کا کاروبار دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ تاجروں کے اس گروہ میں ایک نہایت خوبرو نوجوان تھا جو اپنے سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس کی پیشانی سے طہارت نفس اور کردار کے تقدس کا نور جھلکتا رہتا تھا۔ اس کا باوقار حسین چہرہ اتنا دلکش و دلربا تھا کہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد ناممکن تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کی آرزو نہ پیدا ہو۔ جدھر سے وہ گزر جاتا نگاہوں کے چراغ جلنے لگتے، بات کرتا تو موتی لٹاتا، مسکراتا تو پھول برستے۔ کتنے سینوں میں اس کی آرزو مچل مچل کر دفن ہو گئی، لیکن غیرت حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں ہمیشہ جھکی رہیں۔ ایک سوال پاک دامن اور اسلام کے غیور نوجوان کی جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ تنہا سب کا آئینہ دار تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس کی روح ایک نامعلوم کیف سے سرشار ہو جاتی تھی۔ بارگاہ رسالت سے اسے بے پناہ عقیدت تھی۔ گنبد خضرا کے تصور میں پہروں اس کی پلکیں بھیگی رہتی تھیں۔ جہاز سمندر کی قیامت خیز لہروں سے ٹکراتا، موجوں سے کھیلتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آفتاب کی ٹکیا پانی کی سطح پر چمک رہی تھی۔ چند ہی لمحے کے بعد سورج غروب ہو گیا، فضا میں شام کی سیاہی بکھرنے لگی اور دیکھتے دیکھتے سمندر کے بے پایا وسطوں پر رات کا گھنا اندھیرا چھا گیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ سارے اہل کشتی گھبرا کر جاگ پڑے۔ دیکھا تو دہشت سے ناخداؤں کا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے اشارہ کیا، وہ دیکھو سمندر کا ایک نہایت مہیب اور خوفناک درندہ۔ دیکھتے ہی سارے جہاز میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر آبی صحرا کا ایک خونخوار جانور جس کے جسم کی ضخامت جہاز سے کئی گنا بڑی تھی، جبڑا پھیلائے انگاروں کی طرح سرخ آنکھوں سے تاک رہا تھا۔ ناخداؤں نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ بحر ظلمات کی سرحدوں پر اس طرح کے عجیب الخلقت اور مہیب جانور رہا کرتے ہیں جن کی قوت جذب اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو ایک سانس میں کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ان کی زد پر پہنچ کر آج تک کوئی نہیں بچ سکا ہے۔ ہمارا جہاز غلطی سے بھٹک کر ادھر آ گیا ہے۔ اب چند ہی لمحے کے بعد ہم موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے۔ اپنی اپنی زندگی کو آخری سلام کر لو۔ یہ خبر معلوم کر کے بے تحاشا نالا و فغاں کے شور سے سمندر کی فضا گونج اٹھی۔ جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں چنگاری تیز ہوتی جاتی تھی۔ شدت خوف سے لوگوں کے حواس باختہ ہوتے جا رہے تھے۔ دماغ کے شعور کو توانائی موت کی ہیبت سے مغلوب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ہی لمحے کے بعد اس خوبرو نوجوان کے علاوہ سارے اہل کشتی بے ہوش ہو گئے۔ اب اکیلا نوجوان ایک خوفناک صورتحال کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب جہاز اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ دہشت سے نوجوان کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ اس کے پھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بننے کے میں اب صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نوجوان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا، ہمتوں کا بکھرا ہوا شرازہ یکجا کیا اور شدت اضطراب کے ہیجان میں یک بیک کھڑا ہو گیا اور آنکھ بند کر کے بھرپور طاقت سے اذان دینا شروع کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں سمندر کی تاریک فضا تکبیر و رسالت کی آواز سے بوجھل ہو گئی۔ اچانک اپنی بند آنکھوں کے ساتھ نوجوان نے کسی سخت چیز سے جہاز کے ٹکرانے کا جھٹکا محسوس کیا۔ پھیلے ہوئے جبڑے کی زد پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی اسے ایک بدبو دار جسم کی گرمی محسوس ہوئی، بے ساختہ اس کے منہ سے نعرہ بلند ہوا۔ خوف سے آنکھیں بند کیے نوجوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ اس خونخوار درندے کی مکمل گرفت میں ہے۔ اپنی دانست میں زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلمہ شہادت پڑھا اور سکتے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھیں اور دل کا حال سکرات کی کیفیت سے ہم آہنگ تھا۔ اسی درمیان میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔ درندے کے منہ سے نکلنے والی اب وہ بدبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان نے ہمت سے کام لے کر آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جانور سامنے موجود نہیں ہے۔ سمندر کی فضا بھی بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب بھری ہوئی موجوں پر تاریکیوں کے غلاف کے بجائے چاندنی کی سنہری کرنیں پھیلی ہوئی ہیں۔
یہ منظر دیکھ کر نوجوان کو خدا اور رسول کی غیبی چارہ گری کا یقین ہو گیا۔ دہان مرگ سے صحیح سلامت نکل آنے پر اسے بے پایا مسرت حاصل ہوئی۔ نئی زندگی کے اعتراف میں سجدہ شکر کے لیے بے ساختہ اس کی پیشانی جھک گئی۔ سجدہ شکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں اس نے صلاۃ والسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اب اسے اپنے بے ہوش ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی فکر ہوئی۔ سب سے پہلے ناخداؤں کے منہ پر پانی چھڑکا، آنکھیں کھل گئیں، چیخ کر اٹھے اور پھر سو گئے۔ ہوش آتے ہی نوجوان نے بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا دفع ہو گئی۔ اب نجات و اطمینان کا سانس لو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل کشتی ہوش میں لائے گئے۔ صورتحال معلوم کر کے وہ خوشی میں پاگل ہو گئے۔ ناخداؤں نے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ بتایا کہ ہمارا جہاز بھٹک کر بحر ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بحر ظلمات سے 3 دن کی مسافت پر ہیں۔ یہ خبر سن کر سارا قافلہ ششدر رہ گیا۔ نوجوان پھرتے خوشی میں چیخ پڑا، خدا اور رسول کی شان دستگیری کے قربان، خطرے کی زد سے نکالنے کے لیے 3 دن کی مسافت چند لمحے میں طے کر دی گئی۔ اس واقعے سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عقیدت کا رنگ گہرا ہو گیا۔ بال بال اس کی ہمت و بزرگی کی دعائیں نکل رہی تھیں۔ جہاز پھر اپنی راہ گزر پر چلنے لگا۔ رات بھر چلتا رہا، پہاڑوں کی طرح موجوں کا سینہ چیرتے چیرتے ناخداؤں کے بازو شل ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہوا کا رخ بدلا اور فضا سازگار ہوئی۔ قرطبہ کے ساحل سے چلے ہوئے آج 25واں دن تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اچانک ناخداؤں نے جہاز والوں کو خبر دی کہ سمندر کے خاموش سطح پر ایک نہایت خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ اگر صحیح ہے تو پھر ایک سنگین خطرے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے طوفان بالآخر میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس خبر سے پھر جہاز والوں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر شور و ماتم سے ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ نامعلوم طور پر نوجوان کا چہرہ بھی تشویشناک ہو گیا تھا۔ غالباً اس کی روشن ضمیری نے خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی گہری خاموشی جہاز والوں کے لیے خطرے کی سنگین علامت بنی جا رہی تھی۔ پھر رات کی خوفناک سیاہی فضا پر مسلط ہونے لگی۔ جو ہی سورج کی آخری کرن پانی کی سطح سے غائب ہوئی، سمندر میں ہولناک تلاطم کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ پہاڑوں کی طرف اٹھتی ہوئی موجوں نے جہاز کو اپنی زد پر رکھ لیا۔ طوفان کے تھپیڑے سے اچھل کر سمندر کا پانی جہاز کی فصیلوں میں داخل ہونے لگا۔ ماتم فغاں شور ہواؤں کی گرگراہٹ میں دبتا جا رہا تھا۔ تلاطم کی سرکشی اب قیامت بن گئی۔ طوفان کے تھپیڑوں سے جہاز کے تختوں کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔ اچانک ایک موج بالاخیز سے جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے پاش پاش ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے ڈوبتی ہوئی آوازوں کا ایک شور اٹھا اور لہروں کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نوجوان نے ڈوبتے ہوئے یا محمد کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ نعرہ رائے گا نہیں گیا۔ پہلا غوطہ کھاتے ہی لہروں نے اسے ایک بہتے ہوئے تخت کی طرف پھینک دیا۔ تختے سے ہاتھ ٹکرایا اور اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ اب وہ اسی تختے کے سہارے سمندر کی لہروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر یوں ہی اس ناپید کے نعرہ سمندر میں بہتا رہا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس رخ پر بہہ رہا ہے۔ موجوں کا تھپیڑا کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے۔ سارا جسم ٹوٹ کر چور چور ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر شدت کی کرب سے وہ بے چین ہو گیا۔ عالم یاس میں ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ سورج کی پہلی کرن چمکتے ہی اسے پہاڑوں اور صحراؤں کے سلسلے نظر آئے۔ سمندر کا کنارہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے اندر بالکل نئی زندگی کا فروغ محسوس کیا۔ ساحل پہنچ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو خشکی پر اتارا۔ نمکین پانی میں پڑے پڑے پاؤں کی حس معاف ہو گئی تھی۔ چلنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ بازو بھی حرکت کے قابل نہیں تھے۔ کافی دیر تک سورج کی دھوپ سینکنے کے بعد جسم میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی اور رگوں کا خون گرم ہوا۔ دوپہر تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اب اسے بھوک ستا رہی تھی۔ خدا کا نام لے کر رزق کی تلاش میں اٹھا۔ اس گھنے صحرا میں سوائے پھلوں کے اور کیا مل سکتا تھا؟ کافی دور تک چلنے کے بعد جنگلی درختوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔
لیکن اسے بھرے جنگل میں کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں ملی۔ جب چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ آپ دیدہ ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب کے ایک درخت پر پڑی جس میں سیب کے برابر سرخ رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس یقین پر کہ وہ جنگلی سیب ہیں درخت کے پاس پہنچ گیا۔ شاخیں زمین تک لٹکی ہوئی تھیں، اس لیے پھلوں کو توڑنے میں اسے کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ رنگ و روپ تو سیب کی طرح تھا، چکھ کر دیکھا تو لذت بھی نہایت شیریں تھی۔ بھوک کے غلبے میں سیب سمجھ کر کئی پھل کھا گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام ہونے والی تھی۔ اپنے تئیں سوچا کہ جسم میں تھوڑی سی توانائی آ جائے تو جلدی جلدی جنگل سے باہر نکل کر رات گزارنے کی کوئی محفوظ جگہ تلاش کی جائے۔ اس خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اندر سے اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ شعور کا چراغ بجھنے لگا، رگوں کی حرارت سرد پڑنے لگی اور ایک گہرے خمار کی کیفیت میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سورج ڈوب گیا، رات آئی اور گزر گئی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس کی نبض کی تپش نہایت تیزی کے ساتھ نقطۂ انجماد کی طرف اترتی آ رہی تھی۔ اب وہ صرف چند گھنٹے کا مہمان تھا،